یہ جو ڈس انفارمیشن جس نے چلائی ہے یہ ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے۔ صدر مملکت پابند ہے کہ وہ اس کو کلیریفائی کرے، اس کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ اگر کل خبر چل رہی ہے تو وہ آ کے پریس کانفرنس شروع کر دے۔ بھائی جو عملہ ملوث ہے اس نے اس کے بارے میں معلومات لیں، معلومات آج لکھا ہوا ہے، آپ اس ٹویٹ میں پڑھ لیں، معلومات لینے کے بعد اس نے اپنی ٹویٹ کر دی، اس نے واضح کر دیا میرے خلاف کوئی خبر چھپتی ہے میں 4 دن بعد بھی نوٹس بھیج سکتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے گھنٹے کے اندر کیوں نہیں اس کو ریبٹ کیا، میں 2 ہفتے کے بعد بھی کر سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو غلط خبر ہے ان کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط خبر کیوں دی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول صرف اور صرف اپنے ادارے کے حدود میں ہونا چاہیے۔ ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور آئندہ بھی یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ فیصلہ فوراً عمل درآمد ہوتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا، سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا۔ آج صدر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میری بھی کوئی نہیں مان رہا۔ آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، نہ اس ٹویٹ میں کسی کا نام ہے، اصل ذمہ دار ہے کون؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے خود واضح کر دیا کہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا، ایک متعصب جج کا فیصلہ، وہ بھی حق کے دفاع دیے بغیر ہمیں جب فیصلہ آتا ہے وہ ہمیں 5 سے 10 منٹ میں زمان پارک کے دروازے توڑ کے خان صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کے 3 دن پہلے ہم جاتے ہیں اٹک جیل کے باہر، ہم 3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، یہ میرے ساتھ نعیم صاحب موجود تھے، باقی دوست موجود تھے، اور ہم درخواست دیتے ہیں، 3 دفعہ ان کو لیٹر دیتے ہیں، ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، ہائی کورٹ کا آرڈر دکھاتے ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ اور اسی طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کیسے مذاق اڑایا گیا پارلیمان کے اندر۔ آرٹیکل 68 کے تحت پارلیمان کے اندر کنڈکٹ آف دی ججز کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، اور سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر وہاں کنٹینرز لگا کے ان کے خلاف ان کو گالیاں دی گئیں۔ لیکن یہ جو بے توقیری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں عدالتوں کا کوئی حال نہیں ہے۔ عدالتیں یا تو آزاد نہیں ہیں، اور جو آزاد ہیں ان کے فیصلوں کو عمل درآمد نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے ہماری ایگزیکٹو نے۔ اس لیے تو ہم یہاں آپ کے بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال ہو، جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جن کا ریفرنس دیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق ڈسپلن اور کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا، جہاں تک رضا ربانی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کمیٹی بنانے کی، یہ اچھی بات ہے، صدر صاحب کو پیش ہونا مناسب نہیں ہے، لیکن صدر صاحب کیا وہ ایک سٹیٹمنٹ ہی کافی ہے، سٹیٹمنٹ ان کو وہاں دینا چاہیے، اس پہ انکوائری کر کے۔ 1 سیکنڈ بعد میں سوال کا جواب دے دوں، آپ کی بات سنتا ہوں، میں بیٹھا ہوں۔ جب میاں رضا ربانی صاحب کو اور چیئرمین سینٹ کو کمیٹی بنانی چاہیے، اور اس کمیٹی میں تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہیے، اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ ریاست کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں پاکستان سے باہر یا پاکستان میں ان فیوچر آپ کے اداروں کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ کہاں آپ کے قانون کی حکمرانی کا کوئی نہیں کرے گا۔ جی سر۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ